الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. حضرات محترم، نمازی کے سترے کا بیان آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے کچھ اس طرح ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے اور وہ پوچھتے بھی ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور آگے سے کوئی گزر جائے تو اس کو روک سکتے ہیں نماز میں؟ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 509 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سترہ موجود ہے، بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آگے سترہ موجود ہے تو تب بھی کوئی شخص بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے نمازی اور سترے کے درمیان میں سے، تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز میں اس کو روک سکتا، آگے ہاتھ کر دے یا اس کو ایسے کر دے تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے سے ہو کے گزر جاؤں. اگر وہ ہاتھ دکھانے سے نہیں رکتا تو اس کو ذرا دھکا دے دیا جائے. اگر تب بھی نہ رکے تو اجازت ہے کہ اس کو کونی مار دی جائے یا ایسے مکہ مار دیا جائے تاکہ وہ ہٹ جائے. تو اس حدیث کے جو بیان کرنے والی ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے کہ ایک انسان ہے اور ایک انسان وہ ہے جو شیطان کی شکل لے کر آیا. وہ نماز کو خراب کرنے کے لیے، نماز کی برکت کم کرنے کے لیے، نماز کی فضیلت کم کرنے کے لیے وہ آ کے اس انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، بھٹکاتا ہے اور جان بوجھ کے اس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اگر ایک انسان صحیح طرح اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو میں نے اس کے آگے سے نہیں گزرنا، وہ ایک دفعہ روکنے سے ہٹ جائے گا. وہ شیطان ہی ہے جو بار بار تنگ کرنے کی وجہ سے نماز کو خراب کرنے کے لیے وہ لازمی طور پہ آگے آئے گا. اس سے پیچھے والی جو حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 510 میں، اس میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت، کالا کتا اور گدھا اگر یہ آگے سے گزر جائیں سترہ نہ ہونے کی وجہ سے، اگر سے آگے سے گزر جائیں تو نماز ٹوٹ بھی سکتی ہے. کئی محدثین کہتے ہیں کہ نماز کی برکت، فضیلت سب کچھ کم ہو جائے گا، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں دے گا. تو اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث تب تھی جب مسجدیں کچی تھیں، آگے کوئی سترہ نہیں ہوتا تھا نہ امام کے آگے. تو اس کے لیے جو پچھلی احادیث جو میں نے بیان کی کہ سترے کے لیے کیا چیز ہونا ضروری ہے کہ اونٹ کی پالان کی جتنی کوئی بھی چیز آگے رکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے کچھ احادیث اور کچھ باتیں بیچ میں ایسی ہیں جو جس طرح کہ مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال ہے کہ اکثر علماء حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر جس طرح پہلے دور میں بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اذان دے دو کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں. تو لیکن اب علماء یہ کہتے ہیں کہ اب ہر ایک کے پاس سہولت موجود ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھی جائے. تو اسی طرح پہلے جو دور تھا اس میں نہ تو مسجدیں پکی ہوتی تھی، صرف اور صرف کیا ہوتی تھی، اوپر سے چھت ہوتی تھی. اکثر مساجد میں جو پہلی مساجد تھی ان میں نہ بائیں طرف
نہ دائیں طرف، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ایک ڈنڈا جو جس کی وجہ سے چھت کو کھڑا رکھنے کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا تھا، اور آگے ستون کے لیے کوئی تیر یا کوئی ڈنڈا اس طرح کوئی چیز انہوں نے گاڑی ہوتی تھی۔ تو وہی امام کا سترہ ہوتا تھا اور وہی مقتدیوں کا سترہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا صرف اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو مسجد بنائی ہے، مسجد کی جو ستون ہے اس کے پیچھے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے وہ سترہ ہے، تو جس طرح اب ادھر نماز ہوتی ہے آگے دیوار ہے وہ ہمارے لیے سترہ ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ بالکل آگے سترہ تب تھا جب مسجدیں کچی تھیں، تو اسی لیے بہت زیادہ یہ کہہ دینا کہ لازمی طور پہ اپنے آگے سترہ رکھنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ اپنے آپ کو ایک ششو پن میں ڈالنا، شک میں ڈالنا، یا اپنے لیے ہی زیادتی کرنا۔ چار دیواری بھی نہیں ہوتی تھی، جس طرح ابھی غفر صاحب فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا کہ صرف اور صرف ڈنڈے لگائے جاتے تھے چھت کو کھڑا کرنے کے لیے، تو اسی لیے اپنے اوپر زیادتی کرنا اور کسی بات کو بہت زیادہ سخت طریقے سے بیان کرنا، اس کے لیے بھی وہ پھر یہ وہ حساب ہو جائے گا جو وہ ان کے ساتھ جو بکرے گائے والا واقعہ جو آتا ہے کہ سوال پوچھی گئے آگے آگے چلی گئے، تو اس طرح آ جائے گا۔ اسی لیے جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے اس کو میانہ روی سے اچھے طریقے سے اگر سمجھا جائے تو ہمارے لیے بہت بہترین ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔